أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گنہگار ہو۔ اس آیت میں بھی اور اس سے اوپر جو آیت گزری اس میں بھی خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑنے کا حکم ہے۔ وہاں اوپر جو گزرا وہاں کہا گیا کہ فیصلہ کرنے میں تعصب کی وجہ سے فیصلہ نہ کرو، یا اپنے خاندان، اپنا دوست، اپنا عزیز اگر کوئی ہے تو بلا وجہ اس کی طرفداری تائید نہ کرو۔ حق کا ساتھ دینا، حق کی رعایت کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی کہا گیا کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑو، یعنی آج کل اگر کوئی وکالت کا پیشہ کسی کا ہے، کوئی وکیل ہے، تو انہیں بھی اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ بلا وجہ کسی ظالم کا ساتھ نہ دیا جائے اور اس طریقے کی وکالت نہ کی جائے۔ تو جھوٹی وکالت کرنا اور جھوٹی وکالت کا پھر اس کے اوپر اجر یا اجرت لینا یہ حرام ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے ہمیں آزاد زندگی گزارنے والا نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے روئے زمین پر ہمیں ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن جیسی جامع ہدایت والی کتاب عطا فرمائی۔ یہ قرآن جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا جامع ہے، اس کے اندر علوموں کا خزانہ ہے۔ امام غزالی تو فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر اللہ نے 77,200 علوم جمع فرمائے ہیں، یعنی 77,200 علوم قرآن میں اللہ نے جمع فرمائے۔ ہم اگر پڑھتے بھی ہیں تو پڑھتے چلے جاتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس میں بہت کچھ ہے، یہ علوموں کا خزانہ ہے۔ ایک آیت کو پڑھنا اور اسے سمجھنا ویسے پورا قرآن بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل ہے۔ پورا قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا، یعنی بغیر سمجھے پورا قرآن پڑھنا، اور ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا، تو ایک آیت سمجھ کر پڑھنا یہ پورا قرآن بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل ہے۔ تو یہ قرآن علوموں کا خزانہ ہے۔ دیکھیے اس میں کیا کہا گیا کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑیں اور خیانت بھی نہ کریں۔ اس سے وکالت کا پیشہ کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وکیل کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا موکل، یعنی جس کی طرف سے یہ وکالت کر رہا ہے، اس کا موکل مجرم اور خائن ہے، لیکن وہ مال بٹورنے کے چکر میں مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ وکیل بخوبی جانتا ہے کہ میں جس کی طرف سے یا جس کو مظلوم ثابت کر رہا ہوں در حقیقت یہ ظالم ہے، اور جسے ظالم ثابت کر رہا ہوں در حقیقت وہ مظلوم ہے۔ تو یوں ایسا ہوتا ہے کہ مال بٹورنے کے چکر میں آج کل کے وکلا مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا دیتے ہیں اور ظالم کی طرفداری کرتے ہیں۔ تو اس کی طرف سے دلائل پیش کرتا ہے آج کل کے وکیل، ایسا یا جھوٹ بولتا ہے، دوسرے فریق کا حق مارتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مال بٹورنے کے چکر میں ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا دیتا ہے، اس کی طرف سے دلائل پیش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسرے فریق کا حق مارتا ہے، نہ جانے کن کن حرام کاموں کا وہ مرتکب ہوتا ہے۔ یعنی جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، حق بھی دبانا پڑتا ہے، جھوٹی گواہی بھی دینی پڑتی ہے، جھوٹے کاغذات بھی پیش، بہت کچھ ہوتا ہے، یعنی بہت سے حرام کاموں میں وہ مرتکب ہوتا ہے۔ کورٹ کچہری سے تعلق رکھنے والے حضرات ان باتوں کو بخوبی جانتے ہیں کہ کتنا جھوٹ اور دغا بازی، فریب، دھوکہ دھڑی وہاں ہوتی ہے۔ جو کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ عز و جل کے اس فرمان کو بغور پڑھیں، نیز اللہ تعالیٰ کے ان فرامین پر بھی غور کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر
ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ کیا کہا گیا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کا ناحق مال بھی نہ کھاؤ، کسی کا جان بوجھ کر دبا کر ہڑپ لینا، غصب کر لینا تو یہ بھی نہ کرو، اور کسی کا اس لیے فیصلہ حاکم کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہاں جا کر کسی نہ کسی طریقے سے ہم وہ مال ناجائز طریقے سے حاصل کر لیں۔ یعنی آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ زمین جائیداد میں اگر کہیں، حالانکہ اس کا دور دور تک تعلق نہیں، مگر کسی وجہ سے یا کسی کی غلطی کی وجہ سے اگر نام چڑھ بھی جاتا ہے تو بلا وجہ جان بوجھ کر جانتے ہوئے بھی وہ اس میں حق طلب کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، اگرچہ ناجائز طریقے سے بھی ہو مگر اس سے ناجائز مال میں حاصل کرو۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کا واضح حکم ہے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس، حاکم یعنی کہ فیصلہ کرنے والوں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو، تو اس کے لیے بھی فیصلہ کرنے والوں کے پاس ناجائز طریقے سے مال کھانے کے لیے بھی نہ جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی، اور جو خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن جس جس چیز میں اس نے خیانت کی ہوگی وہ اس کے ساتھ آئے گا، اس کو لے کر آئے گا۔ پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ اگر ظالم کے اوپر عذاب نازل ہوگا تو یہ عذاب ظلم نہیں ہوگا بلکہ اس نے کیا تھا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پر بھی غور کریں اور اپنے برے اعمال سے توبہ کریں۔ چنانچہ حضرت سمرہ بن جندوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے، یعنی کہ جانتا ہے کہ اس نے خیانت کی ہے مگر جان بوجھ کر اس کی خیانت کو میں چھپاؤں، اس کی پردہ پوشی کروں، جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ یعنی جس نے خیانت کی ہے اگر اس کی پردہ پوشی کوئی کر رہا ہے تو پردہ پوشی کرنے والا بھی خیانت کرنے والے کی طرح ہے۔ جیسا اس نے ہڑپا ہے یہ بھی ہڑپنے کے اندر اس کا برابر کا شامل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ ملعون یعنی کہ اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور اللہ کے بندوں کی اس شخص پر لعنت ہے۔ ملعون ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے یا اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ جھوٹی وکالت کی اجرت یہ حرام ہے، جھوٹی وکالت کے ذریعے اجرت لینا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق کا ساتھ دینے اور حق کی رعایت اور فیصلے کے معاملے میں اسلام نے جتنا زور دیا ہے، اب اسلام کی تعلیمات میں شاید ہی کسی مذہب کے اندر ایسا ہو۔ وقت کا اگر کوئی امیر المؤمنین بادشاہ ہی کیوں نہ ہو مگر اس کے ساتھ بھی اگر کوئی معاملہ ہے
تو وہ معاملہ بھی اسلامی کچہری یعنی اسلامی کورٹ حاکم قاضی کے پاس اس کا فیصلہ جاتا تھا. اگرچہ اس بادشاہ نے اس قاضی کو مقرر کیا ہے مگر فیصلہ کرانے کے لیے سارے عدالت میں ایک برابر ہے. اور یہاں آپ بارہا سن چکے ہیں کہ جیسا کل کی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا. طعمہ جو کہ مسلمان تھا مگر انہوں نے خیانت کی تھی, چوری کی تھی اور یہودی کے یہاں مال چھپایا تھا, مگر سرکار علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں ہی سنایا. اگرچہ مسلم رعایت نہیں کی, تو یہاں رعایت نہیں کی جاتی, چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو, حق کا ساتھ دینا یہ ضروری ہے. یہی اسلام کی تعلیمات ہیں. چاہے فیصلہ کرنے میں ہو چاہے وکالت کرنے میں ہو, ہر جگہ حق کی رعایت کرنا یہ ضروری ہے. یہی قرآن کا حکم ہے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے.